والسلام کی خواہش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دی۔ فرمایا، اور اے رسول، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ بے شک ہم نے بارہا وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور بالضرور اسی قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ حقیقت یہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، اور پھر پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ آگے چل کر پھر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بتایا کہ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق ہے، یعنی صرف حق کا ایک، یا آسان الفاظ میں کہوں کہ یہ جو بنی اسرائیل والے تھے نا، ان کے انکار کی بنیادی وجہ صرف حسد تھا، بس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے سارے نبی آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے تو دیکھو بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، اور یہ اچانک بنی اسرائیل کے باہر سے ایک نبی آ گئے، حسد کی وجہ سے نا ہر اچھی بات کا انکار کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں، ان نشانیوں کا بھی انکار کر بیٹھے۔ اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اندر جو ہمارے ہیں نا، اس کی جانچ پڑتال، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت۔ پھر آیت نمبر 153 153 تا 156 پر ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز کو وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائشوں کا ذکر کیا کہ تمہاری یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، اور کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جو صبر کرنے والا ہے، بس خوشخبری اس کے لیے، وبشر الصابرین۔ اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آنے والی تھی، بھائی مردہ نہیں کہنا ہے، بس خاموش ہو جاتے ہے نا، لیکن اب آگے اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی، بلکہ اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی۔ کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ کام مت کرنا، بس اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بس یہ کام نہیں کرنا، ہاں، لیکن آگے تاکید، اس کام کو مت کرنا، اس کام کو کرنا، تاکید کی گئی۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کے بارے میں، تمہاری یہ چھوٹی عقلیں برداشت کر سکتی ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے؟ وہ زندہ ہیں
تمہاری عقلوں میں آنے والے نہیں، تمہارے شعور میں آنے والے نہیں، ان کی زندگی تو بڑی اعلیٰ ہے۔ یہ تمام باتیں پھر آیت نمبر 159 سے لے کر 163 میں بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے۔ مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر آیت نمبر 164 میں یہ فرمایا کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر 64 سے 67، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش اور گردش لیل و نہار کا نظام، یہ جو صبح ہو رہی ہے پھر رات ہو رہی ہے، پھر رات ہو رہی ہے پھر صبح ہو رہی ہے، یہ گردش لیل و نہار، اس کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے معلق رہنا، بادل زمین اور آسمان ہے اور بیچ میں یہ بادل ایسے ہے نا، یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں۔ یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے بہت زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ مشرک اپنے باطل معبودوں سے جتنی محبت کرتا ہے نا، اہل ایمان اس سے کئی زیادہ اللہ رب العزت سے محبت فرماتا ہے۔ جی یہ بات پکی ہے۔ پھر یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ قرآن میں نا، لوگ جو بھی قائد ہے، وہ چاہے وہ کافر ہو یا اگرچہ مسلمان بھی ہو لیکن اس کا ذہن کفر کی طرف راغب رہتا ہو، یہ ان تمام کا ذکر ہے کہ جن کی وجہ سے گمراہی اختیار کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے براءت کریں گے۔ جب یہ جو دنیاوی لیڈران ہیں نا، دنیاوی قائدین، جب یہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے نا، اور اس وقت اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، چلے میں کیا ابھی میں آپ کو، وہ تو پھر اللہ کا عذاب ہوگا نا، یہاں پر اگر وہ نازل ہو جاتے ہیں نا کچھ خاص مخصوص لوگ، تو یہ قائدین اپنے کارکنوں سے برات کا اعلان کر دیں، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ قرآن نے بیان فرمایا کہ پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب یہ آخرت میں اللہ کا عذاب دیکھیں گے، انگشتے بدندہ ہو جائیں گے، اور انگشتے بدندہ ہونے کے بعد پھر اپنے پیروکاروں سے یعنی اپنے کارکنوں سے براءت کا اعلان کریں گے، نہیں مولا یہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا اسے کہ یہ ہماری پیروی کرے، یہ تو خود ہمارے پیچھے چل پڑا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آجا بھائی پیروی کر، یہ تو خود پیچھے چل پڑا، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ پھر اللہ زبانوں کو اس وقت خاموش کر دے گا، زبانیں خاموش ہو جائیں گی، ہاں پھر ہمارے اعضاء یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہاں بھائی بولو، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 172 تا 173، یہ دو آیت میں حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ نعمتیں کھاؤ، اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا نا کہ آپ نے بس نہیں کھانا، کچھ نہیں کرنا، بس اللہ اللہ کرو، کھانا پینا چھوڑ دو، سب کچھ ختم کر دو، بس اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے کہا کھاؤ، اول طعام پھر کلام، پہلے کھاؤ اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دیا، یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا، جو یہ ہے مردار، کون؟ مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہیں جو طبعی موت مر گیا ہو، یعنی کہ بیمار ہوئی کسی کی گائے
اور وہ مر گئی، اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح نہیں کیا، بکری اور ہرن اس طرح کے جو حلال جانور ہیں وہ خود مر گئے، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح نہیں کیا، اس کو کہا جاتا ہے مردار، اور اب یہ حرام ہو گیا اور قطعی حرام۔ ہاں، پھر ذبح کے وقت بہنے والا خون، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا اس وقت جو خون نکلتا ہے، یہ اس کا آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اصلاح ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو عموماً بزرگوں کو اس طرح دیکھا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو دوڑاتے ہیں، جاؤ بھاگو، اور بالخصوص اونٹ جب ذبح ہو تو ایک دوڑیں لگتی ہیں کہ بھئی کسی طرح اس اونٹ کا خون لے لیں اور اپنے جسم پہ مل رہے ہیں، سر میں ڈال رہے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلی چیز تو یہ چیز ہے ہی حرام، خون جو ہے یہ حرام ہے، اس کا پینا تو بالکل ہی قطعاً حرام ہے۔ دوسری چیز، خون جو ہے نا وہ فی نفس ہی ناپاک ہے، ناپاک، اور اپنے آپ کو، اپنی جان کو خود جان بوجھ کر ناپاکی میں ڈالنا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ عمل صرف ہمارا اپنا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آگے فرمائے خنزیر کا گوشت اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ کس کا نام؟ صرف حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ گائے لٹائی اور لٹانے کے بعد اللہ اکبر کے بجائے ہم نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی اور چھری پھیر دی، اب یہ جانور بالکل حرام ہو چکا ہے، بالکل حرام ہو چکا ہے۔ چلیں عبد القادر جیلانی کو بھی چھوڑے نا، ہم نے اللہ اکبر کی جگہ ہم نے کہا باسم النبی، باسم النبی، نبی کا نام لے کر بھی یہ جانور حلال نہیں ہوگا، یہ جانور حرام، سخت حرام رہے گا۔ پھر آگے جو اگلی لائن لکھی نا، حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے، یعنی کہ اگر ایسا ہو کہ اگر یہ نہ کھائیں گے تو مر ہی جائیں گے، والا مرنا نہیں جو ہم مر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ گوشت نہ کھائیں تو مر جائیں، نہیں، واقعی جو بندہ مر رہا ہو نا، یہ نہ کھائیں تو مر جائیں گے، تو پھر اس صورت میں بقدر حیات زندہ رہنے کے لیے اس کی اجازت ہے، وہ بھی مباح ہے۔ پھر آیت نمبر 177 میں بتایا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق و مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جب ہم نے کیا نا، ادھر رخ کیا ہم نے اور بس شروع ہو گئے، اس کا صرف رخ کرنے کا نام اصل نیکی نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے، پیکج ہے پورا، جو نیکی ہے نا، نیکی یہ ایک کامل پیکج کا نام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یوم قیامت ملائک، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن پاک میں نا، قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، متعدد مقامات مال خرچ کرنا۔ کل بھی ہم نے کہا تھا بھئی انفاق فی سبیل اللہ، سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی انفقو، کیا اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، ایفائے عہد اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور یہی پورا پیکج ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں، ہمیں تو بس یہ پتہ ہے بھائی ہاں ٹھیک ہے، کوئی زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے، نماز بھی کوئی چیز ہے،
ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بس یہ بھی کچھ ہوتا ہے، ملائکہ فرشتے، ہاں یہ بھی اللہ کی کوئی مخلوق ہے، کتب الہیہ یہ بھی کچھ ہے، بس ہمیں یہاں تک پتا ہے کہ کچھ تو ہے، ان کے بارے میں ہم کب سیکھیں گے؟ قرآن ہے تو ہم قرآن کے بارے میں کب سیکھیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز ہے تو ہم نماز کے بارے میں کب سیکھیں گے؟ عقیدہ توحید ہے تو ہم توحید کے بارے میں کب سیکھیں گے؟ عقیدہ رسالت ہے تو بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہاں بھئی ہم ایمان لے آئے حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اتنا تو کافی نہیں ہے۔ ہاں توحید ہم بس یہ کہہ رہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ تو عقیدہ توحید مکمل نہ ہوا۔ ایسا تو مجوسی اور مختلف جو ادیان ہیں وہ بھی یہ کیا کرتے تھے، جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، ہمارے خدا کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، تو اتنی توحید تو وہ بھی کرتے تھے۔ تو اب ان چیزوں کی گہرائیوں میں جا کر ان کو ہم کب سیکھیں گے؟ اس کے لیے تو ایک طویل پورے ہم نے لیکچر دیے ہیں الحمدللہ، اور سلسلہ ہمارا رہتا ہی ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ خود نہیں تو پھر اپنے بچوں کو، یہاں سلسلہ ہوتا ہے تعلیم، درس نظامی، حافظ قرآن، یہ سارا سلسلہ سارا دن مسجد میں ہم لگے رہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو پیش کریں کہ جی امام صاحب ہم حاضر ہیں، کیا پڑھنا ہے ہمیں بتائیے، کتنے سال پڑھنا ہے وہ بھی بتائیے، پھر ہم بتائیں گے بھئی چلو کام لگ جاؤ کام پہ۔ بہرحال آیت نمبر 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 207 اور 208 میں یہ بتایا کہ حقیقت ایمان وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے۔ حقیقت ایمان کی یہ ہے کہ آپ اور میں اللہ کے ساتھ اپنی جان کا سودا کر لیں، حقیقت ایمان یہ ہے، یہ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اور پھر اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام، اوامر اور نواہی، یعنی کہ جن کا حکم دیا گیا تمام ان کو کرنا ہے اور جن سے روکا گیا ان سے رکنا ہے، یہ ہے اسلام۔ اسلام صرف یہ تھوڑی ہے کہ جو ہم نے قبول کر لیا، نہ، جو حکم ہے اس پر عمل کو کون کرے گا اور کب کرے گا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے ہم کب رکیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو بعض کو قبول کر لیں، اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں انہیں رد کر دیں، یعنی اسلام وہ کیا پک اینڈ چوز، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، مثال ہے کہ بھئی ہم حنفی ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طلاق کا مسئلہ اس طرح لکھا ہے، اب وہ مجھے پسند نہیں آ رہا، اور میں کہا میں امام شافعی والوں سے جا کر کے فتویٰ لے لیتا ہوں، انہوں نے کچھ آسانیاں دی ہیں، تو یہ پک اینڈ چوز والا یہ اسلام، یہ حقیقت اسلام نہیں ہے۔ حقیقت اسلام یہ کہ جس راہ پہ چل پڑے بس، اب آندھی آئے طوفان آئے، اللہ نے تو فرمایا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائش ہماری ہے یہ، خوف، بھوک، ہاں جی، اور ہماری اپنی جان، پھر ہمارا مال، اور پھر آگے آزمائش والی سب سے بڑی چیز اللہ نے فرمایا ثمرات۔ ثمرات سے مراد ہماری اولادیں، ہمارے بچے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اب آزمائش کے وقت جو ادھر ادھر گیا وہ اس کی تو بس وہ ختم ہو گیا معاملہ نا، اور جو آزمائش کے وقت اللہ رب العزت نے فرمایا جو آزمائش پر ٹکا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا رہا، اور پھر آگے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ،
جس پر مصیبت آئی اور اس نے مصیبت کے وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا، کس انداز میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر، تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، اور جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور صرف رحمتیں نہیں ہیں ان کے اوپر، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت یافتہ بنا دیا ہے۔ ہاں، یہ ہدایت والے یہی ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب شوہر کا انتقال ہوا نا، تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سن رکھا تھا، اور قرآن میں یہ تھا کہ جناب جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے مصیبت کے وقت، تو اللہ اسے اس کا جو ہے نا بہترین متبادل دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے اچھا بھی دیتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں خیال کیا کہ میرے لیے تو سب سے اچھا میرا شوہر تھا، اب مجھے میرے شوہر سے بڑھ کر اور کیا مل سکتا ہے؟ چلیں، پیارے آقا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، پڑھ لیا۔ جب پڑھ لیا، عدت ختم ہوئی، عدت جیسے ہی ختم ہوئی ہے نا، سلطان دو جہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اب میں سمجھی یہ جو بات تھی نا کہ اس کا جو تمہارا گیا، جو بھی چیز ہے جو تم سے دور ہو گئی ہے، اللہ اس کا بہترین تمہیں دیتا ہے، بس تم یہ پڑھا کرو۔ تو اب میں سمجھی کہ واقعی اس کائنات میں حضور سے زیادہ بہترین تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو بات یہی ہے ساری کہ جو حقیقت اسلام ہے اسے تسلیم کرنا، حقیقت اسلام کی، اور جو ہم نے اپنا بنایا پک اینڈ چوز والا، اس سے ہمیں تھوڑا سا دور رہنا پڑے گا۔ ہاں، تو اللہ کرے کہ ہم حقیقت اسلام کی طرف آ جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک میں جن جن باتوں کا ہم نے ذکر سنا، بس یہ جو عشاء کے تراویح کے بعد کا درس ہے نا، اس میں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم بھی وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے جلدی جلدی اپنی گاڑی بھگاتے ہیں اور الفاظوں کو جلدی جلدی ادا کرتے ہیں، تاکہ معاملہ پورا ہو بھی جائے اور آپ تک بات بھی پہنچ جائے۔ تو اس پر بس توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ روزانہ آئیں، تراویح پڑھیں، اس کے بعد بیٹھیں اور توجہ سے سنیں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے۔ ہاں، پھر انشاءاللہ جب تراویح پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ کم سے کم کوئی 4 باتیں تو ایسی ہوں گی جو اگلے سال تک دماغ میں رہ جائیں گی، کم سے کم کوئی 4 باتیں تو ایسی ہوں گی، اور پھر جب اگلے سال آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ کے دماغ میں وہ باتیں آئیں گی، یار حضرت ام سلمہ نے پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں تو ان کے شوہر کے بدلے پیارے آقا مل گئے، میں بھی مصیبت کے وقت انا للہ پڑھ لیا کروں گا تو میرے کو پتہ نہیں کیا ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا باپ دنیا سے گیا ہے، حضور خواب میں زیارت تشریف لے آئے اور زیارت کا شرف عطا فرمائیں، اور میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں اور یہ فرمائیں کہ بیٹا میں در یتیم ہوں، یتیموں کا سہارا میں ہوں، تو کیوں گھبراتا ہے، میں ہوں نا۔ ہاں، ہو سکتا ہے ہمارا باپ چلا جائے، ہماری ماں چلی جائے اور ہم انا للہ پڑھیں، اور پھر حضور خواب میں تشریف لا کر ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں۔ جب بات سمجھنے کی ہے، بس سمجھنا پڑے گا کہ یار اسلام ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا الہ العالمین، یا رحمان یا رحیم، یا کریم، میرے مولا پروردگار عالم،
نماز تراویح نماز عشاء ادا کی گئی، مولا اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یقیناً بتقاضۂ بشریت ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، مولا اپنی رحمت کے صدقے درگزر فرما۔ میرے مولا ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما، ماہ رمضان کی خوب جو رونقیں ہیں مولا، ان رونقوں کو، ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو لوٹنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ مولا ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ایمان والے مسلمان چلے گئے مولا ان کی حتمی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد دعا کے بعد نماز جنازہ ہے، 4 دن کے بچے۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔